السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے سال کے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے، جیسا کہ ہمارے نوجوان طبقہ اس کے تعلق سے حرکت میں آ چکے ہیں، حرکت میں ہے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے اور اس سے ہمارے کلچر پہ کیا نقصانات پڑتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس کو جانیں گے۔ دوستو، اس کے تعلق سے مذہب کا تعلیمات بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا، جب بھی نیا سال آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے کیا کرتے تھے؟ ہمیں اس کے تعلق سے حدیث سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا تھا، تب اس وقت اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینے کے آمد پہ، نئے مہینہ آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے، جیسا کہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ ہمارے لیے اس چاند کو برکت والا، سلامتی والا، امن والا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اسے بے شمار دعا ملتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے مانگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جب نئے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو چاند دیکھ کر آپ دعا مانگا کرتے تھے اس مہینے کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے، آفت کے لیے۔ دوستو، ہمیں بھی نئے سال کی آمد پہ، بالکل نئے سال کی آمد پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، نئے سال کی آمد پہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، اگر کوئی نئے سال خواہ وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے ہو یا عربک مہینے کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے نئے سال کی آمد پہ کہ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت والا، امن والا، عافیت والا، چین والا بنا، تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات بالکل درست ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ نئے سال کی آمد ہو، اس نئے سال کی برکت کے لیے، خیر و آفت کے لیے، اس نئے سال میں امن و سکون ہو، اپنے ملک کی خیر و آفت کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے، اپنے سوسائٹی کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے آپ نئے سال کی آمد دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک بالکل جائز ہے، یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن جب اس سے بڑھ کر آپ غلو کرتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا کے کام کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے جانکار لوگوں کی جانب سے بھی ایسی بات کہی جاتی ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد پہ آپ مبارکباد نہیں دے کر بلکہ آپ اس سال کی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ پہلا یہ کہ نئے سال پہ مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکبادی، تو یہ غلط ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مبارکباد ہمیشہ کسی کی خوشی پر دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش کے موقع پہ یا شادی ہو، ایسے موقع پہ، خوشی کے موقع ہوں، تو وہاں پہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ مبارکباد دینا کیوں غلط ہے؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک متعینہ وقت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم ایک محدود وقت دے کر، فار ایگزامپل کسی کو 60 سال عمر ملی ہے، تو آپ ہی اس پر غور کیجئے، اگر آپ 60 سال عمر ہے اور اس میں سے 1 سال کم ہوا تو یہاں پہ کیا خوشی ہونا چاہیے یا غمی؟ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا پھانسی کا وقت متعین ہو چکا ہو، پھانسی دینے کا جگہ دلی، لکھنؤ سے سفر کر رہے ہوں، تو کیا آپ کو راستے میں ہر اسٹیشن پہ کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوگا کہ آئیے آپ کا پھانسی کا دن متعین ہے، آپ کا جو متعین وقت ہے موت کا، ایک ایک لمحہ آپ اس سے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ تو دوستو، ہرگز ایسا کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو مبارکباد کوئی نہیں دے گا۔ یہی اگزامپل، یہی مثال یہاں پہ بیٹھتی ہے۔ آپ کا عمر متعین ہے 60 سال، 90 سال، اس میں سے 1 سال جو آیا، ہر نئے سال یہ ہمارے لیے پیغام ہے، میسج ہے کہ آپ کا عمر کا 1 سال کم ہو گیا۔ تو دوستو، یہاں پہ خوشی کس بات کی؟ ہر نئے سال کا آمد کیا ہے؟ ہماری عمر کا 1 سال کم ہو جانا۔ تو یہاں کوئی خوشی کی چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ خوشی کی چیز جہاں پائی جاتی ہے وہاں پہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے، نہ کہ ایسی جگہوں پہ۔ دوستو، ہم بہت سے چیز غوروں سے لیتے ہیں، جو لینا ہے وہ تو لیتے نہیں، اور جو نہیں لینا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، وہ چیز ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ غوروں کا جو نظم و نسق ہے، ان کا ڈسپلن ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ ان کے یہاں کسی طرح کرپشن نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں ایمانداری پائی جاتی ہے۔
دوستو وہ چیز ہم لیتے نہیں ہیں، لیکن جو نہیں لینا چاہیے ان چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس نئے سال کے موقع پہ اہم بات یہ کہنا ہے، بعض لوگ اس کے تعلق سے غلو کر جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل کی بات ہے، ایک صاحب نے میسج کیا کہ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو۔ کیا میسج کیا؟ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو۔ تو دوستو اس طرح کے میسیج شیئر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ یہ ہمارا، کچھ لوگ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم ہے، ہمارا نیا سال محرم ہے، عربی مہینہ ہے، ہمارا نیا سال یہ جنوری نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بھی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جو سال پورے ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، اور وہ سال جو سورج کے حساب چلتے ہیں، یعنی نظام شمسی اور نظام قمری، یہ دونوں اللہ رب العزت کے تخلیق ہے۔ ہاں یہ الگ ٹاپک ہے کہ اسلام کے اندر قمری نظام کو فوقیت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اسلام کے اندر قمری نظام کے تعلق سے فوقیت زیادہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چاند بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور سورج بھی۔ تو یہ جو جنوری، فروری، مارچ، دسمبر تک جو مہینے ہیں، یعنی شمسی یعنی سورج کے حساب سے جو یہ دن 365 دن کے سال ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اسلامی مہینہ، ہمارا اپنا سال محرم ہے، ہمارا نیا سال محرم ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام نظام شمسی ہو، نظام قمری ہو، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ تو دوستو خلاصہ کرام کیا نکلا؟ ہم نئے سال کے موقع پہ، نئے سال کے آمد پہ، ہم اس سال کے امن و شانتی کے لیے، بھلائی کے لیے، کہ اس سال میں ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا ماحول قائم ہو، ہمارے ملک میں امن و شانتی کا ماحول ہو، اس کے تعلق سے دعا کر سکتے ہیں، بس یہی۔ اور اس سے زیادہ غلو کرنا یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔